يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اس میں دوسرے پارے کی ابتدائی حصے میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے. چونکہ ابھی ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اس سے پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. اللہ رب العالمین نے اس قبلے کو بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ کی طرف ہو. مکی زندگی میں نماز فرض ہوا اور آپ کعبہ میں نماز پڑھتے تو کعبہ کو سامنے کرتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کرتے. لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ حالت نہیں رہی، کیونکہ مدینہ سے بیت المقدس ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے، اسی سمت میں ہے. تو آپ ادھر منہ کر کے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کی خواہش کو پوری کیا اور قبلہ کو چینج کر دیا اور کعبہ کی طرف کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جب قبلہ بدل گیا، کعبہ کی طرف قبلہ ہو گیا، تو اس وقت کے جو موجودہ لوگ تھے وہ 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ یہود کا تھا، جنہوں نے کہا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کنفیوز ہو گیا، کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں. ایک رویہ ان کا تھا. دوسرا منافقین کا تھا، جن کو موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور وہ مذاق اڑانے لگے، دیکھو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کو ان لوگوں نے مذاق کے اس میں لیا. تیسرا کفار و مشرکین کا تھا، جنہوں نے کہا کہ معاملہ تھوڑا آسان ہو گیا ہے کہ محمد ابھی ہمارے قبلے کی طرف یعنی کعبہ کی طرف پھر گئے ہیں، قریب ہے کہ وہ ہمارے دین کی طرف بھی پلٹ جائیں گے. یہ 3 گروہ تھا جن کا یہ موقف تھا کہ قبلہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. آپ ان سب کو جواب دیجئے کہ مشرق و مغرب یہ سب اللہ کا ہے. جدھر اللہ منہ کرنے کے لیے کہے ادھر ہم کریں گے. یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور اسی میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہوگی. لہذا تمہارا مختلف قسم کی باتیں کرنا یہ بکواس ہے. اس کے بعد تحویل قبلہ یہ کیوں ہوا، یعنی پہلے بیت المقدس تھا پھر کعبہ کی طرف کیوں کیا گیا؟ اس کی 2 بنیادی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ امت وسط ہے. وسط کا معنی ہوتا ہے بیچ، اور جو امت وسط ہے، بیچ والی امت ہے، تو اس امت کا قبلہ بھی زمین کے اعتبار سے بیچ میں ہونا چاہیے تھا. اور کعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کے سینٹر پوائنٹ پر ہے، یعنی بیچ حصے پر ہے. تو امت وسط جو بیچ والی امت ہے، ہر اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، افراد و تفریط سے پاک ہے. اس امت کا قبلہ دنیا کے بیچویں حصے پر ہے. دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. اس میں بھی کیونکہ رسول پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر دیں. اب ظاہر ہے مومن وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا. اب دیکھیے میں نے بتایا کہ 3 گروہوں میں لوگ بٹ گئے، کچھ نے کچھ کہا کچھ نے کچھ کہا. جو مومنین تھے انہوں نے کیا کیا، نبی کے ساتھ اپنا چہرہ پلٹا لیا اور جس طرف نبی کا رخ ہوا اسی طرف انہوں نے رخ کیا. یہاں تک کہ بعض مساجد میں جہاں خبر نہیں پہنچی تھی، جیسے قباء کے تعلق سے، قبلتین مسجد کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لوگ نماز ہی میں تھے اور ایک صحابی، اور یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ظہر کے وقت میں ہوا تھا. عصر کی نماز وہ لوگ ادھر ہی منہ کر کے پڑھ رہے تھے، خبر نہیں پہنچی تھی ان تک. ایک صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے، دیکھا کہ یہ لوگ ابھی تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے خود نبی کے پیچھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں.
تو وہ لوگ نماز ہی کی حالت میں پلٹ گئے. یہ اتباع ہے. تو یہ دو چیزیں دیکھنا مقصود تھا. اس کے بعد یہاں پر قبلہ کے حوالے سے تین باتیں، یعنی تین جگہ ایک ہی بات کہی گئی. آیت نمبر 144 میں کہا گیا فولی وجہ کا، آیت نمبر 149 میں کہا گیا فولی وجہ کا، آیت نمبر 150 میں بھی کہا گیا فولی وجہ کا، اے نبی اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف پھیر دیجئے. تین مرتبہ کہا، ایک مرتبہ کافی تھا. تو مفسرین نے اس کے تعلق سے کہا کہ 3 مرتبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، ہر زمانے میں، یعنی جب سے قبلہ تحویل ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں قبلہ مسلمانوں کا کعبہ ہی رہے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ دنیا میں جتنی بھی جگہ ہیں ہر جگہ سے قبلہ کعبہ ہی کی طرف ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہر حالت میں نماز جب پڑھیں گے تو قبلہ کی طرف ہی ہمارا رخ ہونا چاہیے. یہ 3 وجہ ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ اس کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ 3 باتیں ہیں، ذکر، شکر اور صبر. یہ 3 چیزیں ہیں. اس کا اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں ذکر کیا. کہا کہ ذکر کرو گے تو کیا ملے گا، اللہ کو یاد کرو گے تو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، میں تم کو یاد کروں گا. گویا ذکر کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے. جتنا زیادہ ذکر کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بنیں تاکہ اللہ کی قربت ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. اس کے بعد شکر کب ادا کیا جاتا ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے. نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی نعمت ہم کو ملے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اترائے نہیں، فخر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں. کوئی بھی نعمت آپ کو ملی ہے تو اس کو شکر ادا کریں. کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے اللہ کا، ہم تمہیں نعمتوں میں اور زیادہ دیں گے. نعمت تو دیا، اس پر اگر شکر ادا کر لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں اور دیں گے. تو اگر اور چاہیے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر گھٹانا چاہتے ہیں اپنی نعمت کو تو پھر اترائیے. جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو جس طرح شکر کرنے پر ہم تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے، ناشکری کرنے پر ہمارے عذاب کی دھمکی ہے اور تمہاری نعمتیں بھی کم ہو جائیں گی. تو یہ 2 چیزیں ہوئی. صبر، تیسری چیز کہا صبر یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. کہا کہ جو صبر کرے گا کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اللہ کی عبادت میں صبر کرنا، اللہ کی معصیت میں صبر کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، جن حالات میں بھی اگر آدمی صبر کرے، اور صبر پہلے جھٹکے میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نا امید ہو گیا صبر کر رہے ہیں، نہیں. مثلا کسی کی فوت ہو جاتی ہے اپنے اقارب میں تو خوب نوحہ کیا، خوب پیٹا، خوب رویا، خوب اٹھا پٹک ہوا. اس کے بعد اب کیا ہے، مر تو گیا ہے، دفن کر کے آگے اب صبر کر رہے. نہیں، صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے. لہذا جو صبر کرے گا اس کے لیے کیا فوائد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم. ایک فائدہ کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ اللہ کی طرف سے جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر خاص اپنے عرش پر کرتا ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. یہ دوسرا معنی اس کا بتایا گیا کہ اللہ اس پر رحم کرتا ہے. کیسے رحم؟ عام رحم نہیں، رحمت کے ساتھ شفقت. جس طرح سے ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، لیکن رحمت کے ساتھ ساتھ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے. تو یہ شفقت ہے. تو رحمت کے ساتھ شفقت. تو اس بندے کو جو صبر کرتا ہے کسی بھی مصیبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، رحمت کا معاملہ. وَرَحْمَةٌ، اور عام رحمت، رحم کرتا ہے اس پر. اور رحم اتنی بڑی نعمت ہے رحمت کہ اس کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے.
یہ دو فائدے. تیسرا فائدہ جو صبر کرتا ہے اولئک هم المهتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت بھی ملتی ہے صبر کرنے کا. تو یہ صبر کے فوائد ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہاجرہ علیہ السلام کا صبر پریکٹیکل بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف. یعنی اس میں جو ہاجرہ علیہ السلام جب اسماعیل جو ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو وہ جب پیاسے ہوئے تو وہ صفا اور مروہ کا جو چکر لگایا اس نے. آج ہٹے کٹے نوجوان لوگ تھک جاتے ہیں. وہ بتائیے کہ اس ماں نے کتنا صبر کیا ہوگا اپنے بچے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے صبر کی مثال دینے کے بعد ایک پریکٹیکل مثال آگے بتایا کہ دیکھو اس ماں نے کیسے صبر کیا تھا کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگایا. اللہ کو یہ عادت پسند آئی اور کہا کہ ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کو یہ چکر لگانا ہے. اس میں بھی صبر ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حلال و حرام کی تمیز کرنے اور حلال کھانے کا حکم دیا. کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تمہارے لیے زمین میں جو حلال روزی رکھی گئی ہے اس کو کھاؤ، کیونکہ حلال روزی کا اثر ہوتا ہے. حلال روزی ہمارے اعمال کے قبول ہونے کے ذرائع میں سے ہے. وہیں پر اگر حرام روزی کھائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک آدمی آتا ہے، لمبے سفر کرتا ہے اور وہ آ کر کے اپنے رب سے کہتا ہے یا ربی یا ربی. آپ کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. لمبے سفر سے مراد سفر حج ہے. سب سے لمبا سفر یہی ہوتا ہے. اور وہ آدمی پراگندہ ہے، بال گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو پکار رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر حال میں حلال کھائیں، کم کھائیں لیکن حلال کھائیں اور اپنے بال بچوں کو حلال کھلائیں. اس کے بعد ایک بات اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اگر یہ بات کسی کے اندر ہے تو وہ اپنا فیصلہ کر لے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کافروں سے جب کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب میں، احکام ہے، مسائل ہے، عبادات ہے، جتنے بھی حلال ہے حرام ہے، جو نازل کیا اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم وہی کریں گے جو ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور باپ دادا ہمارے جو کرتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی کرتے رہیں گے. وہ یعنی جن جانوروں کو کھاتے تھے ان کو کھائیں گے، جن کو حرام کیے تھے وہ لوگ ان کو ہم حرام سمجھیں گے. گویا کہ سارا معاملہ اپنے باپ دادا پر چھوڑ دیا. تو کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر بات ایسی بھی ہے کہ ان کے باپ دادا اگر غلط پر تھے تب بھی یہ لوگ وہی کہتے ہیں. تو ہمارا رویہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے کوئی چیز باپ دادا سے لی ہے یا کرتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ غلط تھے، وہ غلط کر رہے تھے، قرآن و حدیث میں تو کچھ اور لکھا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا منہج یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کی بات کو لے لیں اور باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ طریقہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا ہے، چاہے وہ باپ دادا کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو. جنت اور جہنم کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جنت ملے گی اور ان کی نافرمانی میں جہنم ملے گی. باپ دادا کے تعلق سے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا. ہمیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے رسول بھیجا تھا، اس کا کیا کیا تم نے، اور قبر میں بھی یہی سوال ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارکان ایمان کا ذکر کیا جو کہ 6 ہیں. اللہ پر ایمان، کہا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. یہ 5 ارکان ہو گئے. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ 5 ہو گئے. اس کے بعد آخر میں کہا والصابرین فی البأساء والضراء، مصیبتوں پر صبر کرنے والا، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں.
تقدیر کہتے ہیں تقدیر پر ایمان. یہ 6 ارکان ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر اس کو جمع کر دیا اور یہ پیغام ہمیں دیا کہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے اور اس کے تقاضے کو پورا بھی کرنا ہے. اسی طرح سے اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت والی آیت کو بھی رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب پچھلا درس یاد کیجئے, ہم نے غالباً وہاں کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ سب جو ذکر ہو رہے ہیں اسی کی تفصیل ہے, اسی کی تفصیل ہے کہ اللہ پر ایمان, اسی طرح سے روزہ, ابھی آئے گی نماز, یہ ساری چیزیں یہ اسی کی تفصیل ہے. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اسی کی تفصیل ہے. اور یہ سب کا شمار کیا ہوتا ہے؟ احکام میں ہوتا ہے. تو کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے روزے کے مسائل کو بیان کیا اور اسی طرح سے کہا کہ فمن کان منکم مریضا, اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ رکھو 1 مہینہ, ٹریننگ لے لو اور تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. اور یہ چند دن ہیں, گنے چنے دن ہیں جو کہ گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے, اس لیے اس کی قدر کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے دیگر روزے کے احکام کو بیان کیا. سفر میں روزہ رخصت ہے, اس کو بعد کے دنوں میں پورا کرنا ہے. یا اسی طرح سے جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی تو وہ کیا کریں, جو لوگ طاقت رکھتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنا ان پر واجب ہے. اس کے بعد رمضان کے روزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد بیچ میں ایک آیت لایا دعا کی. اس کے بعد پھر رمضان کے مسائل. اس سے اہل علم نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان میں خصوصاً دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر مجھ سے میرے بندے سوال کریں, اگر آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں. کیا کرو تم؟ اجیب دعوت الداعی. سبحان اللہ, یہ گارنٹی ہے اللہ کی. اجیب دعوت الداعی, دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. کمی کس میں ہے؟ ہم میں ہے. ہم دعا نہیں کرتے ہیں. اللہ تو وہ ہے کہ نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. سبحان اللہ, مخلوق میں 1 سے 2 دن اگر مانگ لے کسی سے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں مانگو تو تم میں ناراض ہو جاؤں گا. اور اللہ کے پاس سب کچھ ہے, اللہ کے پاس سب کچھ ہے. لہذا عموماً ہمیں دعا سے جڑنا چاہیے, دعا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں, کیونکہ یہ آیت رمضان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, بیچ میں دعا کی آیت آ گئی, اور پھر بعد میں بھی رمضان کے مسائل ہیں. اس سے اہل علم نے کہا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم حکم دیا اور کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَّهْلُكَةِ, لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کی تفسیر میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں یہ اپنے آپ کے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے. نہیں کرو گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دو گے, اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا, اپنی ہلاکت اپنی بربادی. اور پھر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو ایسی چیزوں سے جن چیزوں سے ہلاکت ہے. مثلا جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں, اس کے پیکٹ میں لکھا ہوتا ہے تمباکو سے کینسر ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے نا. اگر کوئی کھاتا ہے اس کو اور اللہ نہ کرے اسی کی وجہ سے اس کو کینسر ہوتا ہے, گویا وہ اپنے آپ کو خودکشی کر رہا ہے. کیونکہ اس میں بتا دیا گیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کینسر کا ابھی تک کوئی اچھا علاج نہیں ہے. کوئی بچ گیا تو بچ گیا, لیکن علاج اس کا نہیں ہے. تو نہیں ہے اس کا مطلب اس کی موت ہے. وہ جان بوجھ کر اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تمباکو ہو, سگریٹ ہو, گٹکا ہو, ہر نشہ آور چیز اگر اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے اس کو بیماری ہوتی ہے اور وہ کینسر کی بیماری سے مر جاتا ہے تو وہ خودکشی کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اور ہم ہلاک کر رہے ہیں.
لہٰذا ایسی گندی عادتوں سے، اور یہ رمضان ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بہت بڑے ٹریننگ کا وقت ہے، لہٰذا ہمیں ایسی عادتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حج کا ذکر کیا۔ حج کی پوری تفصیل تقریباً واتم الحج یہاں 196 آیت سے لے کر 203 نمبر آیت تک اللہ رب العالمین نے حج کے تفصیلی احکام کو بیان کیا۔ اس کے بعد چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک آیت فرمائی اور اس میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل اسلام کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے جو دوسرا پارہ چل رہا ہے، اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں پورا اسلام ذکر ہو چکا ہے۔ پورا اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام جو 5 ہیں، ارکان ایمان ابھی ہم نے بتایا آپ کو جو 6 ہیں، اور احسان، یہ 3 چیزیں ہیں جس کو مکمل اسلام کہا گیا۔ حدیث جبریل کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر تمہیں پتا ہے یہ آیا تھا جو کون تھا؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ کہا کہ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، جبریل آئے تھے جو تمہیں مختصر میں دین سمجھا کے چلے گئے۔ اور کیا بتایا تھا اس میں؟ اسلام کے ارکان کیا ہے؟ توحید، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 21 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ یہ توحید ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین نے کہا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات، 3 رکن ہو گئے، توحید، نماز، زکات۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 میں کہا، ابھی ہم نے پڑھا روزے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ابھی ہم نے بتایا روزہ، 4 رکن ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 196 میں ابھی ہم نے بتایا جس میں حج کا ذکر ہے، یہ 5 ارکان ہو گئے اسلام کے جو گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد ابھی ایک آیت ہم نے پڑھا، آیت نمبر 177 میں ارکان ایمان کو بتایا گیا۔ اور پھر ابھی ہم نے پڑھا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، احسان کے ساتھ، احسان، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں اور آپ سے کہا مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہی ہے مکمل اسلام۔ اور پھر اسی کی اور تفصیل آئے گی، اسی کے مزید بیانات آئیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر حتاً مقدور، جتنی طاقت ہے اتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم مکمل اسلام میں داخل ہو سکیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک تقریباً 221 نمبر آیت سے لے کر 244 تک، اس میں 2-3 صفحے پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مسائل کو بیان کیا۔ عورتوں کے مسائل یعنی متعدد مسائل، جیسے عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یعنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، طلاق کس طرح سے دینا ہے اگر ضرورت پڑے تو اس کے کیا احکام ہے، اسی طرح سے طلاق شدہ عورتیں عدت کیسے گزارے گی، کتنے دن تک گزارے گی، جس کے شوہر مر جائیں ان کی کیا عدت ہے، یہ تمام مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور پھر دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد اخیر میں، اس پارے کے اخیر میں ایک واقعہ ذکر ہوا، جو واقعہ کیا ہے؟ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ طالوت یہ ایک بادشاہ تھے جو قوم نے، اس وقت جو نبی تھے، قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ دیجیے تاکہ ہم جو جالوت جو ظلم کر رہا ہے ہم پر، جالوت یہ ظالم بادشاہ تھا، اس کا مقابلہ کریں، کوئی حاکم ہو ہمارا۔ اللہ رب العالمین نے طالوت کو بادشاہ بنایا ان کا، اور کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان کی ٹیم میں جو لوگ تھے، یہ بڑی مناسبت ہے، رمضان کے شروع ایام میں لوگ اچھی تعداد میں رہتے ہیں، جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا ہے تعداد گھٹتی جاتی ہے۔ اسی کی یہ مثال ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، بڑی ٹیم تھی ان کی، ان کا لشکر بڑا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ آگے چل کر قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نہر کے ساتھ آزمائے گا، پیاس دے گا، بڑی پیاس لگے گی، لیکن اللہ کا حکم یہ رہے گا وہاں پر کہ پانی نہیں پینا ہے،
پانی نہیں پینا ہے۔ تو اس لشکر میں کچھ لوگ تھے جن کا ایمان تھوڑا بہت ایمان تھا، کچھ تھے جو ان کا ایمان اور تھا، کامل ایمان جس کو بولتے ہیں، اور کچھ لوگ تھے جن کا ایمان بالکل ہائی کوالٹی کا تھا، احسان کے درجے پر تھا، اعلیٰ کوالٹی کے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ چھٹ گئے، یعنی پہلے قسم کے لوگ چھٹ گئے، کہا کہ یہ نہر ہے جس کو اتر کے پار ہونا ہے لیکن پانی نہیں پینا ہے، صرف ایک گھونٹ کی اجازت ہے، ایک گھونٹ پی سکتے ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں۔ گئے اور جانے کے بعد سب نے جو ہے نا تقریباً پانی پی لیا۔ کہا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے پانی نہیں پیا وہ ہم میں سے ہے۔ کہا إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر ایک گھونٹ پیے گا وہ بھی ہم میں سے ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، سارے لوگوں نے پانی پی لیا، امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، اور تھوڑی تعداد، کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے یہ وہی تعداد تھی جو جنگ بدر میں 313 کی تھی، 313 کے قریب میں لوگ بچے، اور پھر آگے چل کر یہی لوگ اس جالوت جو بڑا ظالم تھا اس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اور وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اور ان کے پاس ایک تابوت سکینہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک صندوق تھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یا کچھ کپڑے وغیرہ، نبی کے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ تھے، لاٹھی وغیرہ تھی، جو برکت کے لیے وہ لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ الحمدللہ دوسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو سن رہے ہیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔